اظہر خان وہ شخص ہے جس نے انتہائی غربت میں کرائے کے گھر میں ایک کمرے کے اسکول سے بچوں کی تربیت کا آغاز کیا اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. بقول کسی شاعر کے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. پاؤں کے چھالے اور پاؤں میں ٹوٹی جوتی اس کی مسلسل جدوجہد کا پتہ دیتے ہیں. 14 سالہ بچے نے سائیکل کے خواب سے مہنگی گاڑیوں تک کا سفر کیسے طے کیا؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے؟ علم ایک سفر ہے، منزل نہیں. علم کو اگر ہم منزل سمجھ لیں گے تو اسے کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے. میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ طارق، نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر، الحمدللہ. ینگ، انرجیٹک. تھینک ٹو گاڈ، اللہ کا شکر. اچھا سر بتائیں، آپ بچوں کو سرو کرتے ہیں ایجوکیشن، کس طرح یہ ایک ڈریم آیا؟ کیونکہ آپ تو تب خود ایک بچے تھے 14 سال کی عمر کے، اور اس وقت تو گیمز کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، یا لڑکوں کو سائیکلنگ کا شوق ہوتا ہے، گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے. تو کیا آپ میں کوئی شوق نہیں تھا کہ آپ نے شوق چھوڑ کے اس کو کیوں پرائرٹی دی کہ مجھے سرو کرنا ہے؟ ایکچولی میں نے یہ سارا جو شوق تھا، میرا ذوق تھا، مجھے میرے والد سے وراثت میں ملا. میرے والد صاحب جو ہوتے وہ بیسیکلی مولوی عبدالحق صاحب کے پی اے تھے، اور وہ ایک ایجوکیشن سے منسلک تھے. ان کا پورا لائف کا جو دورانیہ تھا ایجوکیشن سے تھا. انہیں دیکھ کر یہ شوق بڑھا اور میں نے اس میں اسٹیپ رکھا اور الحمدللہ یہاں تک پہنچا. کیا فائنینشیل کرائسس بھی تھے شوق کے ساتھ کہ آپ کو اس طرف آنا پڑا کہ محنت کروں گا، خود سے اپنا نام بناؤں گا، آگے بڑھوں گا، بجائے اس کے کہ باپ یا بھائی یا کسی اور کے آگے یوں کروں کہ میری مدد کرو، مجھے سپورٹ کرو، میں خود کیوں نہیں ایسا بنتا کہ کل کو میں 10 لوگوں کی مدد کروں گا؟ کیا تھی حقیقت، وہ بتائیے گا. جی اس کے پیچھے حقیقت تو حسنہ میں یوں کہوں گا کہ والد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ میرے نبی کی حدیث تھی کہ نیچے والا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ اوپر والے ہاتھ سے اچھا نہیں ہوتا. اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ دینے والا ہاتھ ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے. بس وہیں سے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ یا رب العزت مجھے اس قابل بنا دینا کہ میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر والا رہے. اور اس شوق کو لے کے بڑھا اور ایک چھوٹے سے کمرے سے آغاز کیا. ایک بس یہ کہہ لیں کہ وہ خواب جو تھا وہ 14 سال کی عمر میں دیکھا اور اس کی تعبیر آج اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کی. کیا اس وقت کھیلنے کو دل نہیں کرتا تھا؟ فرینڈس نہیں تھے کہ اس طرف آؤ یار، یہ کھیلتے ہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں؟ کس طرح سے ایک 14 سال کے بچے نے اپنے شوق کو، خواہشات کو مات دے کر ذمہ دار شخص بننا جو ہے اس کو پہلی پرائیورٹی دی؟ انفیکٹ یہ تھا کہ کھیلنے کو تو دیکھیں ہر بچے کا دل کرتا ہے کہ وہ کھیلے، اپنی لائف کو انجوائے کرے. لیکن اگر میں کھیل کود میں پڑھتا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اس مقام تک ہوتا. میں نے ایک بچپن میں ایک ایم رکھا کہ اگر مجھے کچھ بننا ہے، اگر میں نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے. مجھے اپنے ماں باپ کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، ماں باپ کے خواب کی تعبیر پوری کر کے دکھانی ہے. اور میں بہت ارلی ایج میں تھا کہ میرے والد صاحب شدید بیمار ہوئے، بالکل بزنس سپوائل ہوا اور بڑے پریشان ہوئے. کچھ بھائی تھے بڑے تھے، انہوں نے بھی یہ کہہ لیں فائنینشلی والد صاحب کو سپورٹ کیا. میرے اندر بھی جنون تھا. میں نے 14 سال کی عمر میں ایک بلال گنج، ایک بہت ہی بیکورڈ سا ایریا تھا اس وقت، تو وہاں سے میں نے ایک اکیڈمی کا آغاز کیا، اور اس اکیڈمی سے کرتے 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 آج میں ایک ایفیلیٹڈ ادارے کا آنر ہوں. کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ کب کب آپ ٹوٹے اور کب کب ایک فائٹر بن کے دوبارہ سے آپ ابھرے؟ ہرڈرز تو پارٹ آف لائف ہے نا. زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، زندگی کانٹوں کی سیج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کانٹوں سے سفر کرتے 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 آج پھولوں کی سیج بنانے میں میری محنت کا ہاتھ ہے. مشکلات نو ڈاؤٹ آئی ہیں لائف میں، اور اس قدر بھی آئی ہیں. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ یقین کریں کہ میں نے پاپا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ پاپا آئی وانٹ اے سائیکل، مجھے ایک سائیکل دے دیں. بٹ پاپا اس موقع پر ایسے تھے کہ وہ اس سچویشن میں تھے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو سائیکل لے کر نہیں دے سکتا. تو میں نے ضد بھی نہیں کی. اگر پاپا نہیں لے کر دے سکتے تو میں نے ضد نہیں کی. میں نے کہا نو پرابلم، آئی ول ڈو مائی سیلف. میں نے اپنے آپ کو سیلف میڈ بنانے کی کوشش کی، اور اللہ نے میرا اس بازو کو پکڑا. مجھے محنت کا جذبہ، جو وہ جذبہ تھا وہ جنون کی حد تک آگے بڑھا، اور میں نے اپنی تمام خواہشات پوری کی. اور اس سائیکل سے لے کر ایک گاڑی تک کا میں نے اپنی تمام آرزوؤں کو الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچایا. اچھا سر بتائیے گا کہ آپ کی شادی کب ہوئی؟ 1994 میں، 1994 میں میری شادی ہوئی.
والدین کی مرضی سے؟ جی بالکل الحمدللہ. تب تک آپ انڈیپینڈنٹ ہو چکے تھے؟ جی الحمدللہ میں انڈیپینڈنٹ تھا, اور میں یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ ایک اچھا میں فائنینشلی اسٹرانگ بھی تھا. اچھا, تو مسز کا کتنا سپورٹ تھا آپ کے اس بزنس میں؟ یعنی میری وائف تو ہاؤس وائف رہی شروع سے, میں انہیں خود بھی نہیں لا سکا اس فیلڈ میں, کیونکہ میری فیملی میں کہا جاتا تھا اس دور میں کہ خواتین گھر کو سنبھالے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ کہہ لیں کہ میں نے اسی اپنی والدہ کی خواہش کا احترام کیا, اور میں اپنی وائف کو بہترین ہاؤس وائف بنانے میں مورلی سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو؟ اخلاقی طور پہ تو بہت زیادہ سپورٹ ہے, بہت کمپرومائزڈ ہے ہر لحاظ سے. اور اسٹل یہ دیکھیں میں ان کو ایک بات ان کی فیور میں جاتی ہے, جو آج میں بڑے فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ بہت کم شوہروں کے منہ سے اپنی بیویوں کی تعریف آپ لوگ سنتے ہیں, لیکن میں بڑا فخری انداز سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی مجھ سے کوئی بیجا فرمائش نہیں کی, یو بلیو می. اور میں آئی ایم پراؤڈ آف مائی وائف, یو کین سے. ماشاءاللہ, پہلی دفعہ کسی مرد کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنی بیوی کی اس طرح سے تعریف کر رہے ہیں. نہیں تو شکایتیں بہت زیادہ ہوتی ہے, کبھی ہنڈیا پہ, کبھی روٹی پہ, کبھی کپڑوں پہ. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ یہاں ہم نے سنا ہے کہ آپ بچوں کو فری میں بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں, جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے کوئی نہ کوئی پرابلمس ہیں فائنینشلی, پرسنلی, وہ کیا قصہ؟ جی جو اللہ رب العزت نے مجھے جس مقام پہ رکھا ہے تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ پرسنلی ان بچوں کو تو ایجوکیٹ ضرور کروں جن کا آگے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے. بہت سارے بچے میرے پاس تقریباً اس وقت 100 کے لگ بھگ ایسے بچے ہیں جنہیں میں کلاسز میں مینشن تو نہیں کرتا تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو, لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں انہیں پرسنلی سپورٹ کروں, تو میں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آخری سانس تک کروں گا. یہ میری وش بھی اور ول بھی ہے. اچھا, آپ کے بچوں نے بھی آپ کو اس فیلڈ میں سپورٹ کیا؟ انہوں نے کوئی اڑچن نہیں کی کہ ہم ینگ ہیں, اب زمانہ بدل چکا ہے بابا, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی چیز؟ جی میرا بیٹا ازور ہے, اس نے تو مجھے میرے ہاتھوں میں یہ کہہ لیں کہ آنکھیں کھولیں, اور میں نے اس کو سینے پر, یو بلیو می, اپنے سینے پر بٹھا کر میں نے اس کو تدریس کی, علم دیا. اور یعنی یہ کہہ لیں کہ ابھی وہ 6 ماہ کا تھا تو میں اس کو اپنے سینے پہ بٹھا کر یہ کہتا تھا, بیٹا جسٹ لک ایٹ می, دیز آر مائی آئیز. اور میں اپنی آئیز کو ٹوئنکل کرتا تھا, وہ میری طرف دیکھتا تھا, تو ایک ایسا وقت آتا تھا کہ وہ اپنی آئیز کو ٹوئنکل کرتا تھا. جب اس میرے بیٹے نے یہ دیکھا کہ میرے بابا کی لائف اتنی شاندار گزری ہے اور اتنی عزت سے لوگوں نے بابا کو سراہا ہے, تو کیوں نہ میں بھی اس لائن میں آؤں. اور میری بھی وش تھی کہ آخر کوئی نہ کوئی میرے بعد میرے اس یہ کہہ لیں مشن کو پورا کریں, میرا جو ایک ایم ہے زندگی کا اس کو پورا کریں. اس میں میرے بیٹے نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. اور دوسرے میرے بھتیجے ہیں شاہزیب خان, وہ طارق صاحب کے بیٹے ہیں, میرے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں, وہ بھی اس لائن میں ہیں, وہ بھی بہت زیادہ شوقین تھے, انہیں بھی میں نے اپنے ساتھ رکھا, اور آج ماشاءاللہ یہ دونوں بیٹے میرے جو ہیں لیفٹ رائٹ بن کر اس کام کو جوائن کر رہے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ آپ پرنسپل بن کے کرسی پر بیٹھ کے ٹھاٹ سے حکم جمانا پسند نہیں کرتے, آپ کو ابھی بھی شوق ہے کہ میں جاؤں, بچوں کو پڑھاؤں, بچوں کو ڈلیور کروں. یہ کیا ایک تعلق ہے جو آپ توڑنا ہی نہیں چاہتے کہ میرا اور ان کا ایک کنیکشن بنا رہے؟ بات یہ ہے کہ اگر میں پرنسپل ہی رہا اور میں پرنسپل بن کے کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ میرا اسٹاف جو ہے ان میں وہ جنون پیدا ہوگا؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ مجھے دیکھیں گے تو موٹیویٹ ہوں گے نا. اگر میں پرنسپل کی حیثیت سے بیٹھا رہوں گا تو یہ کس طریقے سے کام کریں گے؟ سر آپ کے بیٹے, آپ کے بھتیجے دونوں آپ کے ساتھ ہیں, ینگ ہیں ماشاءاللہ, انرجیٹک ہیں, انہوں نے یہ والا شعبہ کیوں چنا؟ ان کے پاس تو زندگی میں آگے کئی موقع ہیں آگے بڑھنے کے, آگے نکلنے کے, تو یہ ایک سادی سی فیلڈ ہی کیوں؟ یہ آپ کا ان پہ دباؤ تھا یا ان کا خود سے شوق تھا, یا آپ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنایا؟ نہیں, انفیکٹ ایسا ہے کہ شاہزیب میرے بڑے بھائی طارق صاحب جن کے نام پہ یہ اسکول بھی چل رہا ہے, یہ ان کے بیٹے ہیں. ان میں اپنے والد صاحب کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا. انہوں نے دیکھا کہ میرے پاپا نے کتنی اچھی لائف گزاری ہے اس ایجوکیشن فیلڈ میں رہ کر, تو یہ کہتے ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی چیز انسان کو انہیریٹ ہوتی ہے, وراثت میں ملتی ہے. تو میرے خیال کے مطابق میرے بچوں کو یا میرے نسلوں میں جو ایجوکیشن آئی ہے وہ اپنے بڑوں کو دے کر آئی ہے. تو انہوں نے اپنے پاپا کو فالو کیا, وہ میرے بیٹے ہیں ازور خان, انہیں مجھے دیکھ اپنے پاپا کو فالو کر رہے ہیں, وہ اپنے پاپا کو فالو کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو یہ صاف ستھری لائف میں بہت انجوائمنٹ ہے. ضروری تو نہیں کہ آپ کوئی اتنا زیادہ پیسے کی عوض کریں کہ آپ سیاستدان بن جائیں. اظہر خان اپنے شاگردوں کی تربیت میں اس طرح سے مگن رہتے ہیں جس طرح ایک باغبان اپنے پیڑوں پودوں کی نگہداشت میں مگن رہتا ہے. زندگی کا سفر چھوٹے سے لیول سے شروع کر کے ماشاءاللہ اتنے بڑے لیول تک, اور اللہ تعالیٰ نے نوازا, ترقی کی, آج اپنی لگزیوریس لائف جی رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان حسنہ طارق کو اجازت دیجیے. کل ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی جگہ پر. اللہ حافظ.